أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین، آج سرنامہ کلام میں سورہ کوثر قرآن کی مختصر ترین سورہ کہ جب نازل ہوئی 3 آیات پر مشتمل، اور جب نازل ہوئی یہ مبارک سورہ تو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزاں کر دیا جائے، اور وہ اہل عرب جو اپنی زباں آوری پہ، اپنی شعر کہنے کی صلاحیت پہ، سخن آوری پہ بہت نازا تھے، انہیں دعوت دی کہ اگر تم سچے ہو اور سمجھتے ہو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو نعوذ باللہ کہ یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ شاعری ہے، اگر تم سچے ہو تو اس مختصر ترین سورہ کی 3 آیات ان کے مقابلے میں ایک صورت بنا لاؤ۔ پھر کہا کہ مگر تم نہ بنا پاؤ گے کیونکہ تم سچے نہیں۔ معزز ناظرین، انسان آج تک اس معجز نما قرآن حکیم کی اس مختصر ترین صورت کا جواب نہ بنا کر لا سکا، اور کہا کہ جتنے بھی تمہارے ساتھی ہیں، حواری ہیں، حامی ہیں، ان سب کو ملا لو، اپنی مدد کے لیے بلا لو، پھر بھی سورہ کوثر کا جواب نہ لا سکو گے۔ وہ زمانہ جو سورہ کوثر کا جواب نہ لا سکا، وہ ساقی کوثر کا جواب کیوں کر لا سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آج ہم اپنے تقریر کے عنوان کو جاری رکھیں گے اسلام دین فطرت، اور چونکہ یوم علی، امام علی مقام، مولائے کائنات، خطیب منبر سنونی، باب مدینۃ العلم کی شہادت کے ایام گزرے ہیں، اس لیے ہم کچھ ذکر مولا کے فضائل کا اور کچھ اقوال مولا کے ضرور اپنے ناظرین کے گوش گزار کریں گے، تاکہ ہمیں تزکیہ نفس، عرفان عقل و فہم، اور اس دین کو جو دین فطرت ہے، اس دین کو کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور کہا لا اکراہ فی الدین، کہ بے شک اس دین میں کوئی جبر نہیں، فطرت کے عین مطابق، جس طرح پچھلی نشست میں سورہ روم کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی فطرت پر انسان کو بنایا، اللہ کی فطرت، انسان کی فطرت، اور کہا یہ دین حنیف ہے، یہی دین ہے، اس پر قائم ہو جاؤ، اس کے رستے پہ گامزن ہو جاؤ۔ تو پتہ یہ چلتا ہے ہمیں قرآن حکیم کی تعلیمات سے کہ یہ دین فطرت کے قریب ترین ہے۔ پھر ہم نے ان وجوہات پہ غور کرنا ہے معزز ناظرین کہ جس کی کیا وجہ ہے کہ فطرت سے اس قدر قریب ترین ہونے کے باوجود یہ دین اپنانا مسلمانوں تک کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو پھر وہ تو دوسرا مرحلہ ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کو، غیر مسلموں کو، ان انسانوں کو، بنی نوع انسان کے اس حصے کو جو ابھی اس دین سے، اس مذہب سے آشنا نہیں، کیوں کر ہم اس دین کی خصوصیات سے متعارف کرا سکتے ہیں، کیوں کر
ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ دین کن حصوں پہ مشتمل ہے، اس دین کی بنیاد کیا ہے۔ یہ سلامتی کا مذہب ہے، یہ امن کا مذہب ہے، انسانیت کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، اور سب سے بڑھ کے انسان کے روحانی ارتقاء کا مذہب ہے۔ یہ دین اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا نفخت فیہ من روحی، اپنی روح پھونک دوں جب آدم کے اس خاکی پتلے میں، اس ابن تراب میں، تو کہا فرشتوں کو فقعوا لہ ساجدین، فوراً سجدے میں گر جانا۔ چونکہ یوم علی علیہ السلام کے حوالے سے کچھ جملے عرض کرنے ہیں، یہ وہی فا ہے معزز ناظرین، کہا جیسے ہی اپنی روح پھونکوں، نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، قرآن کے الفاظ ہیں، تو فوراً ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر تم سجدے میں گر جاؤ۔ فا کا لفظ آیا، فقعوا لہ ساجدین، فوراً سجدے میں گر جاؤ۔ اور مفسرین نے بحث کی، قرآن کی تفسیر کرنے والوں نے کہا کہ عربی کی اصطلاح میں یہ مقصد تھا کہ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرو۔ جہاں ابلیس نے بحث کی، حیل و حجت کی، اگر کوئی اور فرشتہ بھی تھوڑی سی بھی تاخیر کرتا، تھوڑے سے بھی تامل کا اظہار کرتا، تو وہ بھی راندہ درگاہ ہو جاتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس خاک کے پتلے کو، اس مجسم خاکی کو، اس آدم کو سجدہ کرو، تو کیا کہا ابلیس نے؟ کہ میں یا اللہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کروں گا، تجھے تو سجدہ کرنے کو تیار ہوں، غیر اللہ کو نہیں۔ تو ایک مرتبہ ندائے ربی آتی ہے، طاعتی ما ارید لا ما ترید، اطاعت ویسے کرو جیسے میں چاہتا ہوں، نہ کہ جیسے تم چاہتے ہو۔ یہ وہی فا ہے معزز ناظرین، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ حجت الوداع میں غدیر خم کے موقع پر یہ کہا، من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہ خطبہ جو غدیر خم کے مقام پر دین کی تکمیل کا باعث بنتا ہے، وہ پیغام کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نبی یہ پیغام پہنچا دیجئے ورنہ گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ فا کا وہی حرف یہاں موجود ہے، من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، اسی وقت اسی لمحے اس کا علی مولا۔ اور وہی کنتو کا لفظ جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میں تب بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کنتو کنزا مخفیا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا ہوں اور رہوں گا، پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ اور وہی کنتو، من کنتو مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا جب میں مولا تب اس کا علی مولا۔ معزز ناظرین، ہم نے بات کی تھی پچھلی نشستوں میں، جب ہم اسلام کو دین فطرت کے طور پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں عہد لیا اور کہا پوچھو بتاؤ تمہارا رب کون ہے، الستو بربکم، تمہارا رب کون ہے، وہ وعدہ لیا گیا تو سب روحوں نے جواب دیا کہ بے شک اے پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس وعدے پہ ہم نے قائم رہنا ہے، جس طرح ہم نے سورہ فتح کی آیات کا ذکر کیا تھا پچھلی نشست میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کو توڑا، بے شک اس نے اپنے ہی نفس پہ ظلم کیا، اپنے ہی نفس کے ساتھ زیادتی کی، اور جس نے اللہ کے ساتھ ایفاء عہد کیا تو بے شک اس کے لیے فلاح ہے، اس کے لیے ترقی ہے۔ معزز ناظرین، دیکھیے یہ دنیا، ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہماری زندگی اس دنیا میں بے معنی بے وقت نہیں ہے اور نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نباتات کو پیدا کیا، حیوانات کو پیدا کیا، جمادات کو پیدا کیا، وہاں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو ایسی صلاحیتیں دی ہیں جو جانوروں میں کچھ چیزیں کامن ہیں، جس طرح افزائش نسل، کھانا پینا، سونا، جو فطری تقاضے ہیں، جو انسان کے جسمانی تقاضے ہیں۔ لیکن پھر ہم نے غور کرنا ہے کہ مولائے کائنات خطیب منبر سلونی مولا علی علیہ السلام، کہ آپ کا یہ قول تھا کہ جتنا میں سخی ہوں کسی نے مجھ سے مانگا نہیں، جتنا میرے پاس علم ہے کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں، تو ایک مومن کی حیثیت سے ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
پیروکار ہونے کے ناطے سے کہ جنہوں نے کہا انما بعثت معلما، کہ بے شک مجھے استاد معلم بنا کر بھیجا گیا، اپنے علم میں اضافہ کرنے کی مسلسل صحیح کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں. جس طرح قرآن نے کہا تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر کفل چڑھے ہوئے ہیں؟ اور ہمارے لیے فرض ہے یہ دعا کرنا، رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اور کس طرح نبی اکرم نے کہا، کس طرح قرآن حکیم نے بارہا کہا کہ بے شک علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور یہ مشکل ہے. اب ہم نے یہ سمجھنا ہے، ہم نے یہ مل کے کوشش کرنی ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے فطری تقاضوں کے ساتھ ساتھ ہم کس طرح سے اپنی روح کے ارتقاء، اپنی نفس کے تزکیے، اپنی عقل کی معراج کو کیوں کر پہنچ سکتے ہیں کہ وہ مقصد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے انسان کو بہترین بنیاد پر بنایا. کس طرح سے ہم اپنے اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس ائمہ طاہرین کی مثالیں موجود ہیں. جب ہم یہ ایام مناتے ہیں، جب ہم ان ائمہ طاہرین کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، جنہیں ہم باب مدینۃ العلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق سمجھتے ہیں، تو پھر ہم نے درس حاصل کرنا ہے، ہم نے اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے. اور ہمیں طریقے سکھلا دیے گئے، جس طرح اللہ درجات بلند کرے، ذاکر اہل بیت علامہ حافظ صاحب نے ایک مثال دی ایک مجلس میں اپنے زمانے میں، کہ جس طرح طوطے کو بولنا سکھایا جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک اور آئینہ رکھ دیا جاتا ہے اور پیچھے سے انسان بات کرتا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ اس طوطے کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک طوطا ہی سامنے بات کر رہا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق کیے گئے، اور وہ مشہور روایت ہے کہ جب حضرت سلمان فارسی علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام سے کہ اگر کوئی شخص روز قیامت اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کرے کہ یا اللہ میں بغیر دیکھے تجھے، بغیر تجھ سے ملے تمام زندگی تیری عبادت کرتا رہا، تقوی پر قائم رہا، زہد کے رستے پہ چلتا رہا، تیری خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا، اگر روز قیامت یہ شخص مطالبہ کرے کہ اے پروردگار اب تو مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، تو ایک مرتبہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے مسکرا کر کہا تھا کہ میں جانتا ہوں یہ سوال ہوگا کیونکہ تم بھی وہیں موجود ہوگے سلمان، اور کہا کہ بے شک جب یہ سوال ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے پردہ غیبت کو شک کر کے ہم 14 معصومین کے نور کو ظاہر کرے گا. یہ مظہر خدا ہیں، اولو الامر ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، صاحب امر. جس طرح مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا تھا، جب کسی نے کہا، جب مولا نے کہا کہ جو مرے گا، جب مرے گا مجھ علی کو دیکھے گا، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ ایک ہی وقت میں کتنے ہی لوگ لقمہ اجل چکھتے ہیں، کیوں کر آپ ہر ایک کے سرہانے پہنچیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن میں پڑھا نہیں، کل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے. تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جب تک اولو الامر موجود نہ ہو، صاحب امر موجود نہ ہو، ملک الموت اس امر ربی کو قبض کرے. تو یہ جو اولو الامر ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے، جہاں ہم نور کی بات کرتے ہیں اور پھر سورہ نور میں کہا نور علی نور، نور پہ نور کی جوت پڑ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا نور اور 14 معصومین کا نور، جب اپنے نور کو اس انسانی شبیہ میں بھیجا تو اس کا مقصد وہی ہے کہ جس طرح سے ایک طوطے کو بولنا سکھایا جاتا ہے، آئینہ سامنے رکھا جاتا ہے، اسی طرح ایک انسانی شبیہ میں ان ہستیوں کو بھیجا تاکہ ان کی زندگیوں کی صورت میں ہمیں یہ پتہ چلے. مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. کائنات میں اور کوئی ہستی ایسی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ میدان جنگ میں بھی یہ وہ ہیں کہ ان کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، کہ یہ وہ ہیں کہ ذوالفقار اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور گھوڑوں کی سموں سے نکلتی ہوئی چنگاریوں کی بھی وہ پروردگار قسم کھاتا ہے. اور پھر جب علم کے میدان میں دیکھے تو اس کائنات کی جب تخلیق کا واقعہ بیان کریں منبر کوفہ سے کہ حجاب الحمد، حجاب المجد، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، کرسی اور 7 آسمانوں کے نام اور کن کن ہیت پہ وہ اللہ تعالیٰ نے تعمیر کیے، تو ایک سننے والا یہودی کہے کہ یا علی لگتا ہے یا کائنات آپ نے بنائی، آپ کے ہاتھ سے بنائی گئی، وہ سمجھتا ہے ید اللہ کو. عزیزان گرامی،
علم کا وہ مقام اور پھر شجاعت کا وہ مقام. عام طور پہ جو شجاع ہوگا، جو میدان جنگ میں اول ترین ہوگا، جو پہلے دستے میں شامل ہوگا، وہ علم کے میدان میں اس طرح کی ترقی نہیں کر سکتا. لیکن یہ وہ ہے، جبکہ انسان وہ ہے کہ جو کمزوری سے چلا اتنا کمزور کہ گہوارے میں اپنے اوپر بیٹھی مکھی یا مچھر کو ہٹا نہیں سکتا، وہ انسان جب ترقی کی طرف چلا تو اتنی ترقی کر گیا کہ چاند پہ پہنچ گیا. اس نے آج بجلی کو تسخیر کیا، اس نے آج دوسرے سیاروں پہ جانے کی کوشش شروع کر دی، اس نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لی. اور وہ جو چلا ہی مضبوطی سے ہو، جو چلا ہی طاقت سے ہو، جس نے گہوارے میں ایک اژدہا کو شک کر دیا ہو، وہ جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا، سوچیے کہ اس کی بلندی، اس کا شباب، اس کا کمال کیا ہوگا. اس لیے جب میدان جنگ میں اترتے ہیں تو اس طرح کہ موت کا کوئی خوف نہیں، اس طرح کہ ہر واصل جہنم ہونے والا کافر، اس کا رشتہ دار، بدر میں زیادہ سے زیادہ، آدھے سے بھی زیادہ، بلکہ 2/3 سے زیادہ سب کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی، ہمارے بھتیجے، ہمارے بیٹے، ہمارے باپ کو علی نے قتل کیا. یہ وہ ہے کہ میدان جنگ میں ہو تو اس طرح ہے کہ ان سے بڑھ کر کسی کی تلوار کا وار نہیں. اور جب میدان علم میں ہے تو کہا کہ مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. اگر میرے سامنے مسند علم بچھا دی جائے تو میں توریت والوں کا سوال کا جواب توریت سے دوں گا، انجیل والوں کے سوالوں کے جواب انجیل سے دوں گا، زبور والوں کے سوال کے جواب زبور سے، اور قرآن والوں کے سوال کے جواب قرآن سے دوں گا. اور جب کسی نے خود پوچھا مولا اپنی کوئی فضیلت اپنی زبان سے بتائیے، تو آپ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 43، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے نبی کہہ دیجیے کہ اگر یہ مشرکی تمہاری رسالت پہ ایمان نہیں لاتے تو نہ صحیح، انہیں کہہ دو کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. اور یاد رکھیے مقدمہ بھی قرآن سے ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان نے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیوں اور جنات کو مسخر کر دیا کہ وہ زمین کے مختلف حصوں پہ تمہارے سے مسخر ہے، کہ وہ سمندروں کی تہوں میں غوطے نکال کے تمہارے لیے موتی اور جواہرات نکال کے لائے، ہواؤں کو مسخر کر دیا جو سلیمانی کلیم مشہور ہے. تو اس وقت کہا حضرت سلیمان نے جب ملکہ سبا کا تخت کون لے کے آئے گا، تو قرآن کے الفاظ ہے، کہا کہ ایک وزیر آصف برکھیا جن کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، کتاب کا کچھ علم تھا، انہوں نے کہا کہ پلک جھپکتے میں لے آؤں گا. ایک وہ ہے جو کتاب کا کچھ علم رکھتے ہیں اور پلک جھپکتے میں ملکہ سبا کا تخت لانے کے لیے ان کے پاس صلاحیت ہے. اور یہ وہ ہیں عزیزان گرامی جو کل کتاب کا علم رکھتے ہیں، اسی لیے باب مدینۃ العلم ہے. لیکن ایک طرف دیکھیے کہ یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں، ایک طرف دیکھیے کہ اس دنیا کی لالچ نہیں، اس دنیا کی کوئی خواہش نہیں. جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ فدق میں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا تعارف کروایا تو کہا ابو الحسن علیہ السلام کو دنیا سے اتنی ہی رغبت ہے کہ کسی بھوکے کی بھوک مٹا دیں، کسی پیاسے کی پیاس بجھا دیں، دنیا سے بس اتنی ہی محبت ہے. تو جب ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہمارے اہل بیت علیہ السلام، جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو انسانی شبیہ میں ہمارے سامنے ایک مثال بنا کر بھیجا، انہوں نے اپنی زندگیوں کو کس طرح سے گزارا. کیوں کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو انسانی شبیہ میں بھیجا؟ تاکہ ہمارے لیے مشعل راہ بن سکیں. مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اور جب ہم دین فطرت کی بات کرتے ہیں، اس دین کو صحیح معنوں میں اپنانے کی بات کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہم پر فرض ہے کہ ہم اس علم کے سرمائے، اس مولائے کائنات کے اقوال پر غور کریں. مولا نے کہا کہ خود کھانا جسم کی غذا، نے بات کی کہ جسم کے فطری تقاضے ہیں، مولا نے کہا دوسروں کو کھانا کھلانا روح کی غذا ہے. اور پھر مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا وہ قول کہ دیکھو اس جسم کی آرام اور افزائش پہ اتنی توجہ نہ دو کہ اس نے تو مٹی میں مل جانا، یہ فانی ہے. ہاں وہ روح جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کی افزائش پہ توجہ دو کہ وہ ہمیشہ رہے گی. تو اب دیکھیے روح
مولا نے کہا دوسروں کو کھانا کھلانا روح کی غذا ہے، اور پھر اس دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اس دنیا میں رہنے کا طریقہ بتایا، کہا کہ اس طرح سے رہو کہ جس طرح سے پانی کے اوپر کشتی رہتی ہے تو چلتی رہتی ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ یعنی کہ ہم نے دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہیں دینی۔ جس طرح ایک پانی کے اوپر کشتی تیرتی رہتی ہے تو وہ سلامت رہتی ہے اور وہ سفر بھی کر جاتی ہے، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ اس کے لیے تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر دنیا کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، کیونکہ یہ ٹیمپرری ٹھکانہ ہے، اور اس دنیا کی ہوس جتنی زیادہ انسان کے دل میں بڑھتی جاتی ہے، وہ خود پرستی پہ چلتا جاتا ہے، وہ دنیا پرستی کے رستے پہ محو ہو جاتا ہے، اور وہ خدا پرستی سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اس زندگی میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ سرخ روئی احسن طریقے سے یہ زندگی گزرے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دین اور کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اسی لیے اس دین کو ضابطۂ حیات بنا کر بھیجا۔ اور جب ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ دین فطرت ہے تو پھر ہماری فطرت کے عین مطابق ہے اس کے تمام احکام، جن چیزوں کی ترغیب دی گئی، جن چیزوں کی طرف زور دیا گیا، تاکید کی گئی، وہ اقدام ہیں جو ہماری فطرت کے قریب ترین ہیں، جو ہمارے لیے نہ صرف اس دنیا اور آخرت میں آسودگی کا باعث ہوں گے بلکہ سکون قلب کا سامان بھی بنیں گے۔ اور وہ چیزیں جنہیں حرام قرار دیا گیا، وہ چیزیں جن سے منع کیا گیا، وہ اس لیے منع کیا گیا کہ وہ ہمارے اپنے سکون قلب کی مخالفت کریں گی، وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی مصیبت کا باعث بنے گی، جس طرح قرآن حکیم کا مصیبت اپنے ہاتھ سے آتی ہے، اور پھر اخروی زندگی میں بھی مصیبت کا باعث بنے گی۔ اس لیے معزز ناظرین، یہ ضروری ہے کہ اس دین کو جس طرح سے امام علی مقام شہید انسانیت امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ضرورت کے لیے دین کا لبادہ اوڑھ لیتے، یا تو اپنی خواہشات، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، یا دنیا کے سامنے اپنی سرخروئی کے لیے، دنیا کے سامنے نمود و نمائش کے لیے، اور مولا کہتے ہیں لیکن وقت آنے پر دین کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ ہم نے ان منافقین میں سے نہیں بننا جن کے بارے میں قرآن حکیم میں بے انتہا آیات نازل کی گئی، ان کی بار بار تعریف کروائی گئی۔ ہم نے منافقین کے بارے میں بھی ایک پروگرام کیا تھا پچھلے نشستوں میں، اور ہم اس گفتگو کو بھی جاری رکھیں گے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا دل صاف ہونا چاہیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا تمہارا سب سے قیمتی اثاثہ تمہارا دل ہے، تو دیکھو کسی بھی طرح سے اس کو داغدار نہ ہونے دو۔ اور آسان الفاظ میں جب ہم دل کو صاف رکھنے کی بات کرتے ہیں معزز ناظرین، تو اس میں کچھ نکتے ہیں جو بہت اہم ہیں، جو ہمارے لیے قابل غور ہیں۔ دل کو صاف رکھنے میں دیکھیے سب سے پہلی چیز شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کا شکر، اور پھر وہ بندوں کا شکر بن جاتا ہے جب آپ اب اس کی پہلی شرط بھی وہی نکتہ ہے جس پہ ہم نے بار بار بات کی، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی ذات کی نفی کی جائے، اپنی ذات کے بت کو توڑا جائے، خود پرستی کو ختم کیا جائے۔ میں نے بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ تکبر کیا؟ یہ خود پرستی ہے، وہی ہے جو ابلیس کے قصے سے ہمیں ملتی ہے، یہ وہی ہے جو قارون اور فرعون کے قصوں سے ہمیں قرآن میں ملتی ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کفر کی تین بنیادیں ہیں، تکبر، لالچ اور حسد۔ اور خود پرستی، عزیزان گرامی، خود کو پسند کرنا، خود کے آرام کا خیال کرنا، جب ہم خود پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو یہ نفس ہمیں دھوکہ دینے لگ جاتا ہے۔ جب ہم خود پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر ہم خدا پرست نہیں بن سکتے، پھر ہم حق پرست نہیں بن سکتے۔ تو سب سے پہلے اپنی ذات کے بت کو توڑنا ہے، اور اس کے لیے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے کچھ اقوال ہیں۔ خود پسندی حق اندیشی کی ضد ہے، خود پسندی حق اندیشی کی ضد ہے۔ اور مولا نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے، جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔
اور دیکھیے مولا کا وہ کال کہ جب کسی دوسرے شخص میں کوئی برائی دیکھو تو سب سے پہلے اپنے اندر ٹٹولو کہ کہیں تم میں وہ برائی موجود تو نہیں ہے، اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اور دیکھیے دوسروں میں یہ برائی ڈھونڈنے کا جو شیوا ہے یہ تبھی پیدا ہوتا ہے جب انسان خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، اور یہ وہ ہے جو ابلیس کی روش ہے، یہ وہ ہے جس نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ تو مولائے کائنات مولا علیہ السلام کا ایک اور کال ہے کہ اگر جب جو شخص کسی دوسرے کی تمام اچھائیاں چھوڑ کے اس کی ایک برائی کو دیکھے تو وہ اس مکھی کی طرح ہے جو پورا خوبصورت صحت مند جسم چھوڑ کے ایک زخم پہ بیٹھتی ہے، گندی جگہ پر بیٹھتی ہے۔ ہم نے پچھلی نشستوں میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی، امام باقر علیہ السلام کا قول ہے کہ اس سے بہترین تخلیق کوئی نہیں، اور دو حجتیں ہیں، ایک عقل ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے والا ہادی، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حجتیں ہیں انسان کی ہدایت کے لیے۔ تو یہ جو خود پسندی ہے جس کی ہم نے بات کی، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا انسان کی خود پسندی اس کی عقل کے حریفوں میں سے ایک ہے، یعنی کہ اس کی جو خود پسندی ہے وہ اس کی عقل کا دشمن بن جاتی ہے اور اس کی عقل کے رستے میں ایک رکاوٹ بن جاتی ہے، اس کے لیے ایک حریف بن جاتی ہے، ایک مد مقابل آ جاتی ہے۔ تو اگر آپ اپنی عقل کا کمال چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے اس دنیا کی زندگی اور پھر اخروی زندگی کو بھرپور طریقے سے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اس کرامت تک پہنچ سکیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے بنی آدم کو دی، تو پھر ضروری ہے کہ اس خود پسندی، خود کے بت کو، اپنا جو الہ بن جاتا ہے، اپنی ذات کا جو بت بن جاتا ہے، اس کو توڑنا بہت ضروری ہے۔ فرمایا خود پسندی، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا خود پسندی ترقی میں مانع ہوتی ہے، یعنی کہ ترقی میں بھی تمہارے رکاوٹ بنے گی، اور خود پسندی زیادتی نعمت کو روکتی ہے۔ اپنے آپ کو پسند کرنا، اپنی ذات کی پرستش کرنا، کہا یہ زیادتی نعمت کو بھی روکتی ہے۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے، یعنی کہ اپنی تعریف کروانے کا، اپنی تعریف سننے کا شوق، اور پھر جو خوشامد کرنے والا ہے وہ آپ کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو آپ نے اپنی ذات کی پرستش نہیں کرنی، ذات کے بت کو توڑنا ہے۔ بار بار اس پہ غور کیجئے، جب بھی آپ کے دل میں کوئی خیال آئے، آپ کے دماغ میں کوئی خیال آئے، ہم نے دل کو پاک رکھنے کی بات کی نا، تو اس میں بدگمانی، جو اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہوتا ہے، آئمہ نے کہا وہ بندوں سے بھی بدگمان جو ہوتا ہے وہ اللہ سے بدگمان ہوتا ہے، جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے وہ پھر بندوں کی بھی ناشکری کرتا ہے۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا یہ قول میں سمجھتی ہوں کہ خلاصہ ہے انسانی اعمال کا اور عجز و انکساری کا، کہ مولا نے کس طرح فرمایا کہ وہ گناہ جو تمہیں شرمندگی میں مبتلا کر دے، تمہارے اندر عجز و انکساری، تمہارے اندر رنج پیدا ہو وہ گناہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے نزدیک اس نیکی سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ اس قدر تکبر کی ممانعت ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ کو خود پسندی ناپسند ہے۔ دیکھیے ابلیس نے یہی گناہ کیا تھا نا، اس نے خود کو بہتر سمجھا، خود کو افضل سمجھا، کہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں وہ گناہ بہتر ہے کہ جو تمہیں عاجز بنا دے، جو تمہیں شرمندہ کر دے۔ ہاں لیکن گناہ پہ اصرار نہ ہو، ہاں گناہ پہ فخر نہ ہو، گناہ کے بعد ہیوملٹی کا احساس ہو، عاجزی کا احساس ہو، انکساری کا احساس ہو، ندامت کا احساس ہو، توبہ کا جذبہ دل میں ابھرے۔ کہا وہ بہتر ہے اس نیکی سے کہ جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ اور بہت خوبصورت قول مولا نے کہا انسان کا اپنے اوپر ناز کرنا خود اس کی عقل کا ایک حاسد ہے۔ وہی بات کہ عقل کا دشمن بن جاتی ہے یہ صفت کہ انسان اپنے اوپر فخر کرے۔ خود پسندی کسی طرح سے ترقی نہیں کرنے دیتی، تو وہ کسی زندگی کے شعبے میں آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ پھر فرمایا عزیزان گرامی، جس طرح سے ہم نے ابھی بات کی کہ خود پسندی یعنی کہ خود کی ذات کا بت تراش لینا اور اس کی پرستش کرنا، یہ جو خود پرستی کا کانسیپٹ انسان کے اندر آ جاتا ہے، جب وہ اپنی ذات سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اس دنیا کے عیش و آرام سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر دنیا پرست بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس خود پرستی کی ایکسٹینشن ہے دنیا کے مال سے محبت کرنا۔ اور مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا وہ قول جس میں مولا نے کہا کہ دولت مٹی کی طرح ہے،
اسے پاؤں کے نیچے رہنے دو، اگر اپنے سر کے اوپر ڈالو گے تو اس دنیا میں تمہاری قبر بن جائے گی۔ اور مولا کا ایک قول میں نے پڑھا کہ جس کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں مال کی محبت اور رغبت کی اس لعنت سے محفوظ رکھے کہ دیکھیے یہی مال و دولت، یہی پھر جائیداد اور اس کے بعد دنیاوی تخت و تاج کی جو خواہشات، دیکھیے تاریخ میں مثالیں موجود ہے کہ بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے، باپ بیٹے کا، بیٹے باپ کا قتل کرتے ہیں دنیاوی اقتدار کے لیے۔ تو یہ جو دنیا، یہ خود پرستی ہے، جب دنیا پرستی میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے۔ مولا کا ایک قول جو میں نے پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جس میں مولا کہتے ہیں کہ اولاد کے مر جانے پر انسان کو نیند آ جاتی ہے، لیکن مال کے کھو جانے پر انسان کو نیند نہیں آتی۔ تو جب یہ محبت دنیا، محبت مال انسان کے دل کو جکڑ لے، اس کے دل کو بیمار کر دے، تو وہ اس دنیاوی دولت کے پیچھے obsess کرنے لگ جاتا ہے۔ اور ہمیں سب سے بڑی مثال قرآن حکیم میں قارون کے قصے میں ملی کہ اس کے پاس ایک بہت بڑا لشکر تھا، دولت سے لدا ہوا تھا، سونے چاندی کے انبار تھے، اور اس نے کہا کہ یہ تو میں نے اپنی طاقت سے، اپنے زور بازو سے حاصل کیے ہیں۔ اور اہل دانش نے کہا کہ یہ مت کہو، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی ہے۔ جس طرح قرآن حکیم میں جو معاشی نظام ہے، ہم کہتے ہیں اسلام دین فطرت، اس میں جو معاشی نظام ہے اس میں کہا گیا کہ جن کے پاس زیادہ رزق آ گیا ہے، وہ جن کے پاس کم ہے ان کو لوٹاتے کیوں نہیں، ان کو یہ نہیں کہا کہ دیتے کیوں نہیں، بلکہ لوٹاتے کیوں نہیں، یعنی حصہ رکھ دیا گیا تمہارے رزق میں ان کا جن کو کم دیا گیا، کہا لوٹاتے کیوں نہیں۔ تو یہ مال سے جب انسان محبت کرنے لگ جاتا ہے، اس کو اپنی ملکیت سمجھنے لگ جاتا ہے، تو وہ ایک اتنا بڑا عذاب بن جاتا ہے جو نہ صرف اس دنیا میں اس کو بے سکونی پہنچاتا ہے، بلکہ ظاہر ہے آخرت کی زندگی میں اس کے لیے زیادہ راہ لے جانے کے تمام راستے بند کر دیتا ہے۔ تو قارون کا قصہ ہمارے سامنے کہ جب وہ لام لشکر، وہ دولت سمیت زمین میں دفن ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تکبر اور لالچ۔ اب دیکھیے جب انسان خود پسندی کے راستے پہ چل پڑتا ہے تو تبھی اسے پھر دولت دنیا عزیز ہو جاتی ہے، اور تبھی وہ اس دولت دنیا کو اپنا الہ بنا لیتا ہے۔ تو یہ خود کا جو بت ہے، اپنی ذات کا بت ہے، اس کی ایکسٹینشنز ہیں، یہ اقتدار کا بت، یہ مال کا بت، اور پھر دنیا پرستی بھی، دنیا داری بھی، لوگوں کو خوش کرنا کس کاسٹ پہ؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پس پش ڈال کے جو طریقہ زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کو اپنانے کے بجائے ہم دنیا والوں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ جس طرح مولا کائنات مولا علیہ السلام کا قول ہے کہ دیکھو اپنے پروردگار کے سامنے اس طرح رہو جیسے ایک ادنا عاجز غلام اپنے مالک کے سامنے ہوتا ہے، مگر کسی دنیا کے کسی رشتے، کسی انسان کے سامنے اس طرح مت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو آزادی دی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت دی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو توقیر دی، جو رتبہ دیا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پہ ہی اس کو مل سکتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور جس طرح شاعر نے کہا یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ تو ان بتوں کو بھی ہم نے توڑنا ہے، سب سے پہلے اپنی ذات کے بت کو توڑنا ہے، اور اس کے بعد اس ذات کے بت کی وجہ سے جو ایکسٹینشنز بن جاتی ہیں، مال کی محبت، دنیاوی اقتدار کی محبت، لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی محبت، جو ظاہر ہے پھر انسان کو جھوٹ بولنے پہ بھی مجبور کرتی ہے۔ اسی لیے ہمارے سامنے خطیب منبر سلونی کا وہ قول موجود ہے، مولا کائنات مولا علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو سچ، وہ سچ جو تمہیں ہلاکت میں مبتلا کر دے، تمہارے لیے کوئی مصیبت لے آئے، بہتر ہے اس جھوٹ سے کہ جو تمہارے لیے آسانی پیدا کرے، جو تمہارے لیے سہولت پیدا کرے۔ یعنی کہ جھوٹ کی کسی صورت میں اجازت نہیں، کیونکہ اس دل کو صاف رکھنا ہے۔ یہ دل اس وقت تک صاف اور پاکیزہ نہیں ہوگا جب تک یہ دل سچ بولنے پہ مائل نہیں ہوگا، سچ کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس وقت تک ہم اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی قربت کس طرح سے اس دل میں لا سکتے ہیں؟ اور یاد رکھیے ہم اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت پہ لبیک کہنے والے مسلمان ہیں، جو خود صادق اور امین، اعلان نبوت سے پہلے، بعثت سے پہلے بھی صادق اور امین اہل عرب کہتے تھے کہ کبھی آپ کی زبان سے کوئی جھوٹ نہیں نکلا۔ اور میں نے یہ پہلے بھی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا قول لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کیا، ناظرین کے ساتھ، کیونکہ بہت سے لوگ
ہر کوئی چاہتا ہے اس کی دعائیں مستجاب ہوں. تو مولا علی علیہ السلام نے کہا جس کی زبان سے کبھی غلطی سے بھی جھوٹ نہ نکلا ہو، اس سہون بھی اگر کوئی بات نکل جائے تو وہ سچ ہو جائے گی. یعنی کہ سچ بولنا جس کی عادت بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کی دعاؤں کو، اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو بھی سچ کر دیتا ہے. تو سچ کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے. یہ تزکیہ نفس کا ایک طریقہ ہے. جس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول ہے کہ تمام تر برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور اس کی جو اس کو تالا لگایا جائے تو اس کی جو کنجی ہے، جو اس کی چابی ہے، وہ جھوٹ ہے. اور وہ واقعہ جو میں نے پچھلی نشستوں میں بھی اپنے ناظرین سے اس لیے شیئر کیا کہ جب ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں چوری بھی کرتا ہوں، میں ڈاکہ بھی ڈالتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں ہر گناہ کرتا ہوں، تو مجھے بتائیے میں کیوں کر راہ راست پر آ سکتا ہوں. تو آپ نے کہا بس صرف اور صرف ایک کام کرو کہ جھوٹ بولنا ترک کر دو. اور جب اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ مان گیا. اس نے کہا یہ تو صرف ایک ہی بات ہے. اور جب پھر وہ واپس کیا، اس نے گناہ کا ارادہ کیا، چوری کا ارادہ کیا، کسی اور گناہ کا ارادہ کیا، تو اس کے ذہن میں آیا کہ میں تو جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کر چکا ہوں. اب جب میں دوبارہ خدمت نبوی میں حاضر ہوں گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا تو مجھے تو اپنے گناہوں کا اقرار کرنا پڑے گا. اور یہ سچ بولنے کی ایک پابندی اس کو آہستہ آہستہ تمام گناہوں سے آزاد کرتی گئی. تو سچ بولنے کی اس قدر اہمیت ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے. اگر صرف اور صرف سچ بولنے کو اپنا شیوا بنا لیں اور پھر یاد کریں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی یاد میں غم مناتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں اللہم جل محیا یا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، زیارت عاشورہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری زندگی کو، ہماری حیات کو اسی طرح، اسی نمونے پر چلا کہ جیسے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک، آپ کی زندگیاں ہیں، اور ہماری موت اسی طرح ہو جس طرح محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت، یعنی اس دنیا سے رخصت. تو پھر وہ رخصت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، کہ بے شک ان کو مردہ مت سمجھو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، بے شک وہ زندہ ہے اور اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں. تو جب ہم نے حیات جاودانی کی خواہش کرنی ہے، جب ہم نے ان صالحین، ان صادقین کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہر نجاست کو اہل بیت سے دور کر دیا گیا، انکم الرجسہ، اور ان کو ہر طرح سے طاہر، طیب و طاہر بنا دیا گیا، آیت تطہیر ان کی شان میں نازل ہوئی. تو پھر ہم نے اپنے اعمال کو پاک کرنا ہے، اپنے نفس کا مسلسل تزکیہ کرتے رہنا ہے تاکہ ہم کسی طرح سے ہماری نسبت ان اہل بیت کے ساتھ جڑ سکے. ہم نے اس زندگی کو کوشش کرنی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات، جس طرح عدل کا حکم ہے جو ہمارا ایک اصول دین ہے، تو مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام جب یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں اور کوئی علمی مسائل پوچھنے کے لیے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا مزدوری کے عوض بکا ہوا وقت ہے، یہ ہے دیانت، یہ ہے امانت. اور کہا میں اس وقت علمی مسائل کی تلقین نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے در سے وابستگی کی وجہ سے ہم پر فرض ہے کہ ہم بہتر سے بہتر خود کو بنانے کی کوششیں کرتے رہیں. بہت سے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے خود کو تبدیل کرنا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عظیم ترین جہاد وہ ہے جو تم اپنے نفس کے ساتھ کرو، یعنی جہاد اکبر، اپنے نفس کے ساتھ جہاد. اور نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے؟ نفس کے ساتھ جہاد یہ ہے کہ مسلسل غور و فکر کریں، مسلسل اپنا انالیسس کریں، سیلف انالیسس، خود احتسابی جس کو کہتے ہیں. عبادات کا بھی مقصد یہی ہے، جس طرح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ فدق میں کہا تھا کہ نماز اس لیے فرض کی گئی کہ تمہارے دل سے تکبر کی غلاظت کو، تکبر کی گندگی کو دور کر دے. تو ہر عبادت آپ کی ذات کا بت توڑنے کے لیے، اس عبادت کی جو روح ہے
وہ یہ ہے کہ ذات کا الہ نہ کہیں بن جائے، اپنی غلطیاں انسان کو بار بار نظر آتی رہیں، اور پھر جب غلطیاں نظر آئیں تو انسان اسے سدھارنے کی کوشش کرتا رہے، کیونکہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ پروردگار ہمیں خلق کرنے والا ہے، وہ ہماری کمزوریوں سے واقف ہے۔ جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام کی جو دعائیں موجود ہیں صحیفہ کاملہ میں، اس پہ بارہا کہتے ہیں کہ یا اللہ تو جانتا ہے، ظاہر ہے ہم جیسے انسانوں کے لیے انہوں نے وہ دعائیں تجویز کی، یا اللہ تو جانتا ہے، میری کمزوری کو جانتا ہے، میری انسانی کمزوری کو جانتا ہے۔ بار بار خود احتسابی کریں، بار بار خود کا جائزہ لیں، اپنے تزکیہ نفس کی خود کوشش کریں، اپنی برائیاں ڈھونڈیں اور پھر ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بدقسمت ہے وہ شخص کہ جس کا اگلے آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر نہ ہو، کہ زندگی بے شک بہت سی دنیاوی زندگیاں، یہ مال و دولت، دنیاوی جو انسان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، یہ اس کے رشتے ہیں، کسب معاش کی ضرورت ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ لیکن یہی چیلنج ہے، اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دکھایا کہ کس طرح اپنے بچوں کے حصے کا افطار کا کھانا سائل اور جو دروازے پہ فقیر آتا ہے اس کو دیا جاتا ہے۔ بتایا کہ اثار کیا ہوتا ہے، اپنے رشتوں میں محبت کے باوجود، اپنے اہل و عیال سے بے پناہ محبت کے باوجود کس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں امام حسین علیہ السلام نے دعائیں کی نماز شب میں کہ ایسی بیٹی دے کہ نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں نہ وہ میرے بغیر رہ سکے، لیکن اے اللہ جب تیرے دین کی راہ میں مجھے اپنا سر قربان کرنے کے لیے ضرورت پڑے تو میں اس بچی کو روتا تڑپتا ہوا چھوڑ کر تیری راہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے شامل ہو جاؤں۔ تو لا الہ الا اللہ ان ہستیوں نے اپنی ذات مبارکہ سے ہمیں دکھلایا کہ کس طرح حقوق العباد ادا کرنے کے باوجود کس طرح نہ صرف اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں سے بے پناہ محبت، بے پناہ عزت کے ساتھ رشتے نبھانے کے ساتھ دوسرے لوگ جن کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں، جن کے ساتھ کوئی دنیاوی رشتہ نہیں، ان کی ضرورت کس طرح سے پوری کی۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا خود کھانا کھانا جسم کی غذا ہے، دوسروں کو کھلانا روح کی غذا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، پیاسے خود رہے، حر کو پلا دیا پانی۔ میرے حسین کا پارس یہ کیا کمال نہ تھا کہ جب حر کی فوج آتی ہے، پورا کا پورا لشکر آتا ہے، آپ کا رستہ روکتا ہے، تو لیکن جب دوسرے مقام پہ وہ ملتے ہیں، کربلا کا واقعہ ہے، تو پیاس سے نڈھال ہیں اس کے گھوڑے، اس کے سپاہی، اپنے حصے کا پانی جو اپنے بچوں کے حصے کا پانی رکھا ہوا ہے وہ بھی اس کے سپاہیوں کو، اس کے گھوڑوں تک کو اس طرح سے سیراب کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ سخی ابن سخی، کریم ابن کریم ہے جو اپنے حصے کا کھانا، جب اہل ایمان کے لیے قرآن میں پوچھا کہ یہ پوچھتے ہیں کتنا دیں تو کہو افو، جو بچہ ہے اپنی ضرورت سے دے دو۔ لیکن یہ وہ ہستیاں جنہوں نے اپنی ضرورت کا بھی خیال نہیں رکھا، اپنی ضرورت کو، اپنے اہل و عیال کی ضرورت کو پس پش ڈال کر سائل کا سوال پورا کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اس دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ جب بی بی فضہ ایک مرتبہ جو حبش کی ملکہ ہیں اور جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے پاس کنیزی کو ترجیح دیتی ہیں اپنے اس تخت و تاج پہ، اس پہ اپنی نالین مبارک رکھ کے آ جاتی ہیں، جب آتی ہیں تو دیکھتی ہیں گھر میں غربت کا سامان ہے، تو علم کیمیا سے مٹی کو سونے میں تبدیل کر کے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے فضہ، یہ حسن و حسین، یہ بچے جو کھیل رہے ہیں، یہ علم تو یہ بھی جانتے ہیں، لیکن ہم اس دنیا کی محبت کے لیے خلق نہیں کیے گئے۔ تو اس دنیا کے مال کی محبت کو دل سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، کسب معاش، حلال رزق حاصل کرنا بہت بڑا ثواب ہے، ائمہ طاہرین نے کہا اس سے وہ گناہ بھی دھل جاتے ہیں جو کہ نماز روزے سے نہیں دھلتے، لیکن دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے خود کو اس قدر صاحب حیثیت بنا لینا اور کہ دوسروں کے لیے بھلا کر سکیں۔ جس طرح امام حسن علیہ السلام نے ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ آپ بہت زیادہ دیتے ہیں، بہت سخاوت کرتے ہیں، تھوڑا کم دیا کیجیے، تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دینے کی عادت ڈال دی ہے اور میں نے لوگوں کو دینے کی عادت ڈال لی ہے، اگر میں اپنی عادت تبدیل کر لوں تو کہیں وہ دینے والا اپنی عادت تبدیل نہ کر لے۔ اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح تمام یتیموں کی کفالت، یہ شہر کے تمام یتیم دروازے پہ جمع ہو جاتے ہیں آپ کی شہادت کے بعد، کیونکہ کتنے ہی یتیموں کی کفالت کا ذمہ آپ نے خود اٹھایا۔ معزز ناظرین، یہ مذہب، یہ اسلام دین فطرت ہے، یہ محبت کا دین ہے، یہ وہ دین ہے
جو انسانیت کا سبق دیتا ہے، انسانوں سے محبت کا سبق دیتا ہے اس دین میں. یہ بھی یاد رکھیے، اور ہم اس پہ مزید اگلی نشستوں میں بات کریں گے کہ جہاں جہاد قتال کا حکم ہے وہاں جارحیت کا حکم نہیں ہے. کہیں نہیں کہا کہ خود سے اگریشن کرو، خود سے کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ کرو، بلکہ کہا اگر تمہارے اوپر ظلم کیا جائے یا اب مظلوم بچوں عورتوں پہ ظلم کیا جائے، ان کے حقوق کو غصب کیا جائے، ان کی شخصی آزادی کو غصب کیا جائے، تب ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے، ان کو ظلم سے بچانے کے لیے جہاد کرو. تو جہاد قتال بھی اب دنیا کی محبت، اقتدار کی محبت، مال کی محبت کے لیے نہیں، کبھی نہیں، بلکہ صرف اور صرف ظلم کا ہاتھ روکنے کے لیے ہے. اور بہترین افضل ترین جہاد وہ ہے جو اپنے نفس سے کیا جائے. اور یہ وہ دین ہے جو سلامتی کا دین ہے، یہ وہ دین ہے جو محبت کا دین ہے. یہ دین جب پھیلا تو مساوات، برابری کے پیغام کے ساتھ، انسانوں سے محبت کے پیغام کے ساتھ، انسانوں کا دکھ درد دور کرنے کے احساس کے ساتھ. اسی لیے یہ فطرت سے قریب ترین ہے. جو انسان کا ہیومن کمپیشن ہے، انسان کی انسان کے لیے جو محبت ہے، یہ دین اس تصور پہ بنیاد اس کی رکھی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں اسلام پھیلا تو صوفیاء کرام کی، اولیاء اللہ کی، اہل بیت علیہ السلام، ائمہ طاہرین علیہ السلام، اور سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوگوں، انسانوں کے ساتھ محبت، شفقت، ان کے درمیان مساوات، برابری، عدل، ان اصولوں پر پھیلا. اسی لیے شاعر نے کہا سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یا اللہ ان ایام علی علیہ السلام کے صدقے میں جو یوم گزرے، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے صدقے میں، جنہوں نے کہا کہ میرے پاس جتنا علم تھا کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں، جتنا میں سخی تھا کسی نے مجھ سے مانگا نہیں. یا اللہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے صدقے میں، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے صدقے میں، تو نے کہا جو شہید ہے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ میرے پاس سے رزق حسن پاتے ہیں. یا اللہ ہم سب کے رزق میں اضافہ فرما. رب زدنی علما، یا اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ فرما. یا اللہ ہمیں بہتر سے بہتر انسان، بہتر سے بہتر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما. ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن حکیم کو سمجھ سکیں، اس دین کی تعلیمات کو سمجھ سکیں، اپنے کردار کو اس قدر بلند کر سکیں کہ ہمیں دیکھ کر دیکھنے والے کہیں کہ بے شک یہ مسلمان ایک بہترین انسان ہے. اور کیا دین ہے اس کا، ہم بھی جاننا چاہتے ہیں، اس دین پر قائم ہونا چاہتے ہیں، ہم اتنے صادق بن سکیں، اتنے سچے بن سکیں، صدق کا، سچائی کا سبق پڑھ سکیں، عدالت کا سبق پڑھ سکیں، اتنے شجاع بن سکیں، اتنے بہادر بن سکیں کہ حق بات کے لیے کلمہ حق بلند کرے، چاہے وہ ظالم و جابر کے سامنے ہو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی سیرت سے ثابت کیا، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے اپنی سیرت سے ثابت کیا. کہا کہ اگر ظلم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تو آواز ضرور اٹھاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم و جابر کے سامنے آواز کلمہ حق بلند کرنا بہترین جہاد ہے. یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دیکھ، جو بیمار ہیں، بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما. اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں اس وبا سے، اس پینڈیمک میں اپنے حفظ و امان میں رکھ. یا اللہ جو بچے طالب علم ہیں، امتحانات دے رہے ہیں، یا اللہ خطیب منبر سلونی اور باب مدینۃ العلم کے صدقے میں انہیں علم کے میدان میں کامیاب و کامران کر. یا اللہ ہمیں دین و دنیا کے علم میں سرخروئی عطا فرما. یا اللہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہمارے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں معاف فرما. یا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال خوب جانتا ہے. جو دلی حاجات اس وقت ناظرین جو اس تقریر میں شامل ہوئے، ان کی دلی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. وما علینا الا البلاغ، لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اللہم صلی علی محمد وآلہ